محمدا رسول الله ويقيني أدنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام کشکول معرفت کا میزبان پرویز محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں نیو یارک سے یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک آپ کے لیے لائیو پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام کو دیکھنے کی کئی ذرائع ہیں. آپ چاہیں تو جادو باکس کے چینل 1593 پر رحم ٹی وی لگائیے، یا ہماری ویب سائٹ www.rehm.tv پر جائیے، اور اگر فیس بک پر دیکھنا چاہیں تو مفتی منیر پیج پر لاگ ان کریں، اور اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو rehm.tv پر لاگ ان کریں. آپ کو رحم ٹی وی وہاں ملے گا اور ہمارا پروگرام ملے گا. آئیے آپ کو پروگرام کی ترتیب بتاتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے 3 سیگمنٹ ہیں. ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ انمول موتی، جس میں روزمرہ کے مسائل میں سے کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبہ کا ازالہ، جس میں دینی و دنیاوی شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو ہمیں ارسال کیجیے، انشاءاللہ آپ کے شبہ کا ازالہ کریں گے. ہمارا تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی، جس میں تاریخی پس منظر میں سے کوئی ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان جناب مولانا مفتی منیر احمد اخند صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیریت. مفتی صاحب، آج آخری سنڈے ہے 2020 کا، 27 دسمبر کی تاریخ ہے. اور میں آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ آج ہمارا 37واں پروگرام ہے، یعنی ہم 36 کر چکے ہیں. 36 کا مطلب ہے 9 مہینے سے ہمارا یہ اللہ کے ناموں کا پروگرام چل رہا ہے، اور ابھی انشاءاللہ 2021 میں بھی چلے گا. فرمائیے آج کیا ہوگا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے 37ویں نام پر. جی 37th. جی. اور وہ العلیو. العلیو بلند و بالا، وہ ذات جو بلند و بالا ہے، کیونکہ علی اور عالی یہ جو بلند و بالا کے معنی میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی حقیقت میں بلند و بالا ہے. اور اللہ کی ذات کو وہ بلندیاں اور عظمتیں حاصل ہیں کہ ساری بلندیاں اس کے سامنے ہیچ اور نیچے ہو جاتی ہیں. لہذا وہ بلندی آپ کی ذات کو حاصل ہے. اس لیے علی حقیقت میں اللہ ہی کی ذات ہے، کیونکہ آپ ہی سب سے بلند ہیں اور ہر بلندی آپ کے سامنے پست ہے. یہ علی اور بڑا بابرکت نام ہے. یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مقامات پر اس نام کا تذکرہ کیا ہے. 8 مقامات پہ نام دہرایا گیا ہے. جیسے آیت الکرسی کے آخر میں بھی ہے هو العلی العظیم، تو علی کا اس کے ساتھ عظیم کہا، تو 8 مرتبہ اس کو قرآن کریم میں دہرایا گیا. اور اس کا جو عدد ہے، اس کا عدد کبیر 110 ہے. عدد کبیر 110 ہے، اور مفرد عدد اس کا جو ہے وہ 2 ہے. 2. لہٰذا جب اس کا ورد کیا جائے تو اس کا اجلال جو ہے ہر دوسرے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جفت عدد کے اندر اس کے نام کا اجلال ہو سکتا ہے. جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان دنیا کے اندر عزت و مرتبہ چاہتا ہے، بلند و بالا رہنا چاہتا ہے، تو اس نام کا ورد کرے. اگر کثرت سے اس کا ورد کرتا رہے تو سبحان اللہ، یا علیو یا علیو یا علیو، یا علیو علیو، تو یہ کہتا رہے بہت اچھا ہے. اور اس کے ساتھ اللہ کو بھی ملا لے، یا اللہ یا علیو، یا اللہ یا علیو، اس کا کثرت سے ورد کرے. اگر بکثرت نہیں کر سکتا تو جو علی کا اپنا عدد ہے 110 ہے، سو 110 مرتبہ ہر نماز کے بعد جو ہے یا علیو کا ورد کر کے اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھ کے اللہ سے عزت مرتبے کی دعا کر لیں، تو خاندان میں، سوسائٹی میں، معاشرے ماحول میں اللہ اس کو بلند و بالا رکھیں گے. یعنی توہین کے مقامات پر بھی وہاں سے تکریم اس کو ملے گی. یعنی یہ اسلام کی خاصیت ہے. اور دوسری خوبی اسلام میں یہ ہے کہ اگر جسم پہ کوئی ورم آیا، سوجن آئی ہوئی ہے اور سوجن اتر نہیں رہی ہے، تو اس کے لیے اس پہ بڑی تاثیر ہے کہ یہ نام جو ہے وقفے سے 10 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کرتے رہیں. جب بھی موقع ملے 10 مرتبہ پڑھ کے اس کو پھونکتے رہیں، ہاتھ پھیرتے رہیں. تو یا 7 دن تک پابندی سے کریں. 7 دن سے پہلے ہی وہ جگہ کی جو سوجن ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ اس میں تاثیر. اور دوسرا یہ کہ بچہ جس کی گروتھ نہیں ہوتی،
بچے کی گروتھ نہیں ہوتی، یا آپ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ جوان نہیں ہو پا رہا، یعنی گروتھ نہ ہو سے جوانی کی طرف اس کا جو ہے نشو و نما تیزی سے نہیں بڑھ رہی، تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ 110 مرتبہ جو اس کا اپنا عدد ہے، یا اس بچے کے نام کا جو عدد ہے وہ اتنا ورد کر کے پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلائیں، تو روزانہ یہ پڑھ کے دم بھی کریں، پانی بھی پلائیں، تو انشاءاللہ اس کی گروتھ ہوگی اور وہ انشاءاللہ بالکل بھلا چنگا مضبوط تکڑا ہو جائے گا۔ یہ اس میں تاثیر۔ اور ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر مسافر سفر پہ جا رہا ہے تو وہ اس کی پورے سفر میں حفاظت اور عافیت کے لیے بڑی اس میں تاثیر ہے کہ انشاءاللہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ جلد اپنے عزیز و اقارب سے ملے گا، تو یا یہ کہ جس مقام پہ جانا چاہتا ہے وہاں خیریت سے پہنچے گا۔ اس کا طریقہ ہے کہ سارے سفر میں اس کا ورد کرتا رہے، یا علیو کا، یا علیو یا علیو یا علیو کا ورد کرتا رہے، اور اگر اس کے ساتھ یا باعثو بھی ملا لے تو دی بیسٹ، یا علیو یا باعثو، یا علیو یا باعثو۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر میں جاتے ہیں، سفر میں تھک جاتے ہیں، بہت تکان ہو جاتی ہے، بوریت ہو جاتی ہے، یا یہ کہ آج کل سفر جہازوں کے سفر میں خوف طاری ہوتا ہے یا پتہ نہیں کیا بنے گا، خیریت سے جائیں یا خیریت سے آئیں، تو یا علیو یا باعثو کا ورد کثرت سے کرتے رہیں، انشاءاللہ بخیریت آپ اپنے مقام پہ پہنچیں گے اور پھر اپنے مقام پہ واپس خیریت سے لوٹیں گے۔ یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اور ایک تاثیر ہے کہ مفلس، غریب، ناتواں بیچارہ ہے کہ جس کی کوئی اسباب رزق نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مجھے غنی کر دے، تو یہ اس نام کا ورد کرے۔ اس کا نام کا ورد یا تو اس کے اپنے عدد کے اعتبار سے کرے، یا اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے کرے، یا 1100 مرتبہ یہ عشاء کے بعد جو ہے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے یہ اس کا ورد کرے کہ یا علیو یا علیو یا علیو، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے۔ بظاہر اسباب رزق نہ بھی ہوں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اور باقی جہاں تک خواب کا تعلق ہے، خواب میں اگر دیکھا یا سنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک نام اور نیک کام بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اگر اس کی اولاد کا سلسلہ ہے یا اس کی اولادوں میں اولاد کا سلسلہ ہے تو اللہ ایک ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے جو نیک نام بھی ہوگا اور نیک کام بھی ہوگا اور دنیا میں بہت معزز ہوگا اور خود آپ کی بھی عزت کا باعث بنے گا۔ یہ اس کے خواب کی تعبیر ہے۔ بہت خوب حضرت، ہمیشہ کی طرح آج بھی جو آپ نے بیان کیا اس میں عام لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہے، اور کس کو بلند و بالا مقام نہیں چاہیے، ہر آدمی عزت چاہتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اگر کہیں مشکل میں پھنس بھی جائے، کہیں پرابلم بھی ہو رہا ہو تو وہاں سے نکل جائے آسانی کے ساتھ۔ یہ سب کی خواہش ہے، ہم سب کی خواہش ہے یہ۔ ایک تو یہ اس کا یہ فائدہ ہوا، دوسرے یہ کہ ایک اور آپ نے بڑی قیمتی بات جو ابھی بتائی سفر کی۔ آج کل تو سفر میں جہاز میں جانے میں بھی یہی خطرہ ہے کہ کہیں ساتھ والے کو کورونا نہ ہو، کہیں یہ مسئلہ نہ ہو، تو اس سلسلے میں سفر پہ جانے سے لوگ جو ہیں وہ رک گئے ہیں، جانا نہیں چاہتے ہیں، تو یہ اگر پڑھ کے جائیں تو حفاظت رہے گی، خیریت کے ساتھ جائیں گے اور خیریت کے ساتھ آئیں گے۔ اور ایک بہت بڑی بات آپ نے جو ابھی فرمائی وہ یہ کہ مفلسی دور کرتا ہے، یہ یعنی غنی بنا دیتا ہے۔ تو یہ تو جو لوگ مفلس نہیں ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ مفلس ہیں اور غنی ہونا چاہتے ہیں، تو وائی ناٹ۔ یہ اللہ نے جب ہمیں ایک چیز دی ہے، فارمولہ بتا دیا اللہ نے، اور آج آپ نے بتا دیا کہ یہ 110 دفعہ نماز کے بعد پڑھیں یا 1100 دفعہ پڑھیں، اور پھر مطلب جو بھی گروتھ کی جو بات کی بچوں کی، میں صرف یہ سوال کروں گا کیا ذہنی گروتھ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا صرف جسمانی گروتھ کے لیے؟ نہیں، ہر قسم کی، ہر قسم کی۔ تو ہم تو آپ سے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی سوال کرتا ہی ہے کہ جی بچہ ہے اس کی مینٹل گروتھ نہیں ہو رہی، تو یہ علاج آ گیا اس کا۔ بہت خوب، بہت بہترین نسخہ، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھتے ہیں کہ لائنز پہ کون ہیں، باتیں کرتے ہیں لوگوں سے۔ پہلی کال لیں گے۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا تھا میں نے آپ کے وقت کا جو آپ ہمیں دیتے ہیں، اور جب یہی وجہ ہے کہ اس میں بندہ آپ کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ میں آج آپ سے 2 پوائنٹ نماز کے سلسلے میں کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ ایک تو یہ کہ اگر نماز میں وطر کے دوران اگر آپ دعائے قنوت بھول جائیں یا آپ جو ہے غلطی سے کوئی اور صورت پڑھ لیں تو کیا سجدہ سہو کرنے سے صحیح ہو جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ جب آپ اپنی قضا نمازیں اگر تہجد کے ٹائم پہ پڑھیں تو کیا وہ تہجد میں بھی کاؤنٹ ہوگی یا تہجد کے لیے الگ سے پڑھیں؟ شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور آپ نے جو اپریشیٹ کیا ہے ہمارے وقت دینے کو، اللہ اس وقت کا پورا اچھا بدلہ دنیا اور آخرت میں ہمیں عطا فرمائے. اور باقی یہ ہے کہ آپ کا جو پہلا سوال ہے اس میں ایسا ہے کہ دعائے قنوت اگر پڑھنا بھول گئے تو کوئی اور دعا اگر آپ نے پڑھ لی، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ پڑھ لیا، کیونکہ اس وقت میں کوئی بھی مسنون دعا پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. دعائے قنوت خود اٹسیلف دعائے قنوت پڑھنا سنت ہے، اگر وہ نہیں پڑھی تو کوئی مذاکرہ نہیں. ربنا آتنا پڑھ لیں، پھر ربنا ظلمنا انفسنا پڑھ لیں، کوئی اور دعا پڑھ لیں، تو اس صورت میں بھی وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گی اور کوئی سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا. لیکن آپ سیرے سے دعائے قنوت اور کوئی بھی دعا پڑھنا ہی بھول گئے اور آگے بڑھ گئے تو پھر آپ کو آخر میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے. سجدہ سہو کر لینے سے اس کا ازالہ ہو جائے گا اور آپ کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، درست ہو جائے گی. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت جی، میں عمرانہ بات کر رہی ہوں، میامی فلوریڈا سے. ماشاء وہ آپ کو میں نے تعویذات کا کہا تھا بھیجنے کا، تو وہ پلیز ابھی تعویذات نہ بھیجیں. تو مسئلہ کافی سیریس ہو گیا ہے وہ بیٹے کا. تو آپ پلیز میری آپ سے بات کرنا بہت ضروری ہے. اب میں آپ سے بات کیسے کروں حضرت؟ یا تو آپ پروڈیوسر سے گزارش کر دیں کہ وہ میری پروگرام کے بعد بات کروا دیں، یا پلیز آپ مجھے ٹائم بتا دیں کس ٹائم بات ہو سکتی ہے. لیکن بات بہت زیادہ سیریس ہے حضرت جی، اور پریشانی والی بھی ہے. آپ سے بات کر. ٹھیک، بہت شکریہ جی. یعنی انشاءاللہ جو ہے وہ آج پروگرام کے بعد یا تو وہ مجھے بات کرا دیں گے، اگر پروگرام کے بعد ٹائم نہ ہوا تو انشاءاللہ کل جو ہے آفٹر نون میں آپ سے بات کروں گا. 2:30 PM پہ آپ مجھے کال کر لیں، انشاءاللہ میں آپ سے تفصیلی بات کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. ہیلو. ہیلو. جی فرمائیے. جی کال ملی ہوئی، آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہیلو ہیلو ہیلو، بولیے. ہیلو. جی بولیے، فرمائیے. ہاں جی، میری باری ہے. جی آپ کی باری ہے. اوکے ٹی وی آہستہ کیجیے گا پلیز. اوکے اوکے. جی فرمائیے. السلام علیکم حضرت جی، طاہرہ بول رہی ہوں ٹورنٹو سے. میں آپ کی مرید بھی ہوں، اور انتظار ہو رہا ہوتا ہے ہر سنڈے کو، ماشاءاللہ بیٹھے ہوتے ہیں، بے قراری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پروگرام کا. اور زبردست پروگرام ہے، دینی اور دنیاوی فوائد کا حامل ہے، پوری امت کے لیے رہنمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے، اور آپ اسی طرح امت کی رہنمائی کرتے رہو. سب سے بڑھ کے دشمنوں اور حاسدوں کے حسد سے بچائے اور نظر بد سے بچائے. میرا سب سے بڑا مسئلہ آج کا، میں خود 67 کی ہوں، جاب کر رہی ہوں. بیٹا میرا ماشاءاللہ ایرو اسپیس انجینئرنگ کر چکا ہے. اس نے انٹرنشپ نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے اب اسے کوئی جاب نہیں مل رہی، گھر میں بیٹھا ہوا، اور بہت پریشان ہوں اس کے لیے. تو انٹرنشپ کے بغیر کسی کمپنی میں اس کو جاب بھی نہیں ملتی کیونکہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا. تو پلیز کچھ ایسا بتا دیں کہ وہ انٹر ہو جائے اپنے ہی فیلڈ میں، مزدوری وغیرہ سے بچ جائے. اور دوسرا یہ میرے کہ کندھے آرتھرائٹس کی وجہ سے اس حد تک فروزن ہے کہ میرا ہاتھ سر تک نہیں جاتا، بہت مشکل سے ایک بازو ہاتھ دوسرے بازو تک نہیں جاتا، اور اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے نہانا دھونا. گو کہ میں جاب بھی کرتی ہوں، گھر کے بھی سارے کام کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا بہتر ہو جاؤں. بہت شکریہ اللہ آپ کی تعالیٰ کال کا. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ، جس انداز سے آپ نے اظہار محبت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں مقبول ہوں. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے. باقی جہاں تک بیٹے کے معاملے کا تعلق ہو اس کے لیے نوٹ کر لیں، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 جو آیت ہے، یہ آپ نے 101 دفعہ عشاء کے بعد پڑھنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور 90 ڈیز کی نیت سے عمل شروع کرنا ہے. انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی اور وہ اپنی فیلڈ کے اندر انٹر ہو جائے گا اور اس کو کامیابی ملے گی. اور دوسرا آپ کی جو تکلیف کے حوالے سے نوٹ کر لیں، سورۃ فاتحہ 41 ٹائم آپ نے پڑھنی ہے، دن رات میں کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ. لیکن اس کو بسم اللہ ملا کے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمین تک.
تو یہ 41 ٹائم پڑھ کے دم کریں اپنے آپ پہ، اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں، اور تھوڑے سے زیتون کے تیل پہ پھونک کے وہ جو کندھے فروزن ہے وہاں پہ آپ جو اس کا مساج کروا لیں۔ تو یہ آپ نے 21 ڈیز پابندی سے کرنا ہے، بہت مجرب ہے، آپ کو شفا کلی ہوگی، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ ہیلو، جی آواز۔ ہیلو، جی السلام علیکم وعلیکم السلام، جی بولیے۔ مفتی صاحب، آپ کے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت ہی اچھے ہوتے ہیں آپ کے پروگرام، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میرے پاس تو تعریف کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے کہ کیا کہیں، ہمیں اتنے اچھے آپ کے پروگرام ہیں۔ اور مفتی صاحب، اگر کال ڈراپ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی، میری بڑی بہن کے لیے دعا کر دیجیے۔ کہتے آپ کیا ویڈیو دیکھا تھا، اللہ والوں کی دعا بہت لگتی ہے، آپ تو اللہ والے ہیں، آپ تو ہر وقت یہ کام کرتے ہیں، دین کا ہی کام کرتے ہیں۔ پلیز آپ میری بڑی بہن کے لیے دعا کر دیجیے کہ اولاد نہیں ہے، اور آپ سے بہت سے وظیفے بھی لیے، اور ان کے دونوں ہسبینڈ وائف میں کچھ میڈیکل پرابلم بھی ہے، اسی وجہ سے جو 40 دن لانگ کھانا تھا وہ لانگ والا وظیفہ تو پورا ہو گیا، لیکن ابھی تک کوئی امید بھی نہیں ہے۔ اور آپ کا بتایا ہوا یا حلیمو 88 بار ہر نماز کے بعد پڑھنے کو تھا، اس میں ہارمونس پرابلم اور جو بھی دقتیں تھیں، ان کی گلٹی وغیرہ تھی، تو اس کے لیے آپ نے بتایا تھا، لیکن وہ تو ابھی جاری ہے، وہ تو ابھی شروع کیا ہے، لیکن اب اولاد نہیں ہے ان کے، اس کے لیے اب ہم آگے کیا کریں، کچھ گائیڈ کر دیجیے۔ ٹھیک، جی جی، بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے، جس انداز سے آپ نے اظہار محبت کیا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ تعریف کے الفاظ کم ہیں، یہ تو آپ کا حسن ظن ہے کہ آپ ہمیں اللہ والا سمجھتی ہیں، لیکن آپ کا یہ کہنا ہمارے لیے عنوان دعا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ یہ بیچارے جو حسن ظن میرے بارے میں رکھتے ہیں کہ مجھے اللہ والا سمجھتے ہیں اور میری دعاؤں کو مستجاب سمجھتے، تو یا اللہ آپ واقعی ایسا بنا دیجئے کہ زبان خلق نقار خداوندی ہوتا ہے، تو یا اللہ آپ واقعی ایسا بنا دیجئے، اور یہ لوگوں کو ہماری دعاؤں سے اور ہماری جو ہے مشوروں سے جو ہے راحت پہنچ جائے۔ باقی یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اولاد کے حوالے سے، اس کے لیے اب نوٹ کر لیں، جو چیزیں آپ کر چکے ٹھیک ہے، لیکن اب آپ نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اور وہ یہ ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت، سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت یہ جو ہے عشاء کے بعد 41 ٹائم پڑھنی ہے، پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے، اور پانی دونوں میاں بیوی نے آدھا آدھا پینا ہے، اور ہفتے میں 3 دن جو ہے سورۃ مریم کی تلاوت کرنی ہے، کوئی بھی 3 دن رکھ لیں، تو منڈے ہے، اسی طریقے سے تھرسڈے ہے، اور جو ہے وینسڈے ہے، یہ اس طریقے سے ترتیب رکھ لیں، بہت اچھا ہے۔ تو 3 دن جو یہ تلاوت کریں، سورہ مریم کی تلاوت کر کے پانی دم کریں، پانی گھر میں چھڑکیں بھی، اور میاں بیوی دونوں پئیں، تو بس یہ 2 عمل شروع کریں، اور 41 ڈیز پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے جو ہے بہرور ہوں گے، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ ہیلو، آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو، جی بولیے، کال تو ملی ہوئی ہے۔ ہلو، جی فرمائیے۔ السلام علیکم جی، حضرت وعلیکم جی السلام۔ موسم بات کر رہا ہوں مشیگن سے۔ حضرت جی آپ کو سننے کا اور دیکھنے کا جو مزہ ہے نا، دل میں جو خوشی ہوتی ہے، وہ دماغ سے سوچی نہیں جا سکتی، وہ کان سے سنی نہیں جا سکتی، وہ آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی، وہ ناک سے سونگی نہیں جا سکتی، وہ زبان سے چکھی نہیں جا سکتی، وہ ہاتھ سے چھوئی نہیں جا سکتی۔ حضرت جی آپ کو دیکھنے اور سننے کا اتنا مزہ آتا ہے، ایسے لگتا ہے آپ کو دیکھ کے جیسے آپ کے ساتھ بڑا کوئی پرانا تعلق ہے۔ ماشاء اللہ سے حضرت جی، ماشاء اللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں آپ۔ حضرت جی کوشچن تھا، میں جس بندے کے ساتھ کام کرتا ہوں وہ انڈین ہے، ہندو ہے، اور وہ سم ٹائم میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آتا ہے، تو کوشچن یہ ہے کہ وہ میں کھا لیا کروں کہ حیران ہے، تو وہ ویجیٹیرین نہیں کرتے، بس یہی ایک چھوٹا سا کوشچن۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ آپ نے تو محبت اور تعریف کا سرا لگا دیا، جس انداز سے آپ نے اظہار محبت اور اظہار مسرت کیا ہے، تو ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تعریف کے الفاظ نہیں ہیں، مجھے آپ کے اس جو ہے وہ اظہار محبت پر کوئی جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے، اور اسی طریقے سے آپ کو خوش رکھے، ظاہر باطن کے اعتبار سے مسرور رکھے، اور آپ کی یہ محبت ہمارے حق میں بھی قبول ہو۔ اور باقی جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں ایسا ہے کہ وہ ہندو ہے جو آپ کا دوست وہ لے کے آتا ہے کھانا، اور ویجیٹیرین ہے، تو اس میں اگر آپ کو یہ ہے کہ وہاں اس کے اندر کوئی ناپاک حرام چیز شامل نہیں ہے، تو بالکل آپ اس کا کھا سکتے ہیں،
کافر کا جھوٹا کھانا بالکل حلال اور جائز ہوتا ہے بشرطیکہ کہ وہ حرام اور نجس نہ ہو. جیسے ہندو جو ویجیٹیرین ہے اور وہ پکا کے لاتا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی وہ نجاست کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو اس وقت میں بالکل کھا سکتے ہیں, کوئی مذاقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. بہت شکریہ حضرت. پہلی بریک کا وقت آ گیا ہے. اچھا جی. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کا پروگرام ہمارا پینسلوینیا سے فارز اور شاہدہ نے اپنے والدین کے اصحال ثواب کے لیے اسپانسر کیا. اللہ آپ کے اس اسپانسرشپ کو قبول و منظور فرمائے. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, whoever reads, memorizes the Quran and regards its permissible as permissible and its impermissible as impermissible, Allah subhanahu wa ta'ala will admit him into Jannah and allow him to intercede for 10 family members who were destined for hell. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, whosoever recites the Quran and practice upon its commandment, the reciter's parents will be given a crown on the day of Qiyamah. The brightness of that crown will be more intense than the brightness of the sun. Learning and reading the Quran is an extremely important step for every Muslim. Darul Uloom Zakaria, New York, under the supervision of Grand Mufti of America, Mufti Munir Ahmed Akhoon, offers a Tahfidhul Quran program for students to memorize and read the Quran and attain their ijazah. Our teaching method is highly structured with a proper balance of memorization and review of each lesson to ensure what is learned is not lost. Boarding facilities are available for boys. We have very limited seats, so register now at almuniruniversity.org to secure your admission. Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life. Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com. کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر. ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرام، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشن اور اب ایئر ٹریولرز کے لیے کووڈ-19 PCR ٹیسٹ کی سہولت. ریپڈ لیب ریزلٹس ان 72 hours only. کوئنز میڈیکل کیئر، جمائکا فون 718-206-2222. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت. یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک آپ کے لیے نیو یارک سے لائیو پیش کیا جاتا ہے. اب حضرت وقت ہوا ہے ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا، یعنی شبے کا ازالہ. شبہ کچھ یوں ہیں کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک عجیب و غریب شبہ موصول ہوا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں ناقص العقل اور ناقص الدین ہیں. ایک میڈیا اسکالر کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی عقل عادی ہے، بلکہ مطلب ہے کہ ان پر عقل اور دین کی ذمہ داریاں کم ڈالی گئی ہیں، جبکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تو اس قدر ذہین اور عقل مند ہو کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلیں لے اڑتی ہو.
اب آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اچھا یہ تو بڑا خوش والا ہے جی اچھا تو لیکن اسکالر صاحب نے اس پر سوچا نہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داریاں کم ڈالی گئی ہیں جی تو اس پر سوچا نہیں کہ کیوں کم ڈالی گئی ہیں؟ جب وہ مردوں جیسے کامل انسان ہیں جی وہ بھی ہیومن ہے مردوں کی طرح جی تو ان کی ذمہ داری کم کیوں کی ہے؟ کم کیوں ہے؟ جتنی ذمہ داری مردوں کی اتنی ان پہ ہونی چاہیے تھی، یہ کم کیوں کی؟ جی یا آپ سوچتے نہیں کہ بچے پہ ذمہ داری کم کیوں ہوتی ہے؟ یا ایک پاگل دیوانہ ہے جس کی عقل ہے ہی نہیں، اس پر تو شریعت نے کوئی بھی ذمہ داری ڈالی، تو اس کا ذمہ داری کم ڈالنا یہ کوشچنیبل ہے کہ کیوں کم ڈالی ہیں، اسی میں ان کو جواب مل جائے گا۔ کیونکہ وہ اگر عورت کو کامل العقل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ کہ ذمہ داریاں کم ڈالی ہیں، تو سوال ہے ذمہ داری کم کیوں ڈالی ہیں؟ وجہ فرق کیا ہے؟ جب مردوں کی طرح وہ کامل انسان ہے تو ان کی ذمہ داری پوری ہونی چاہیے، جتنی مردوں پہ اتنی عورتوں پہ ہونی چاہیے تھی، کیوں کم ہوئی؟ اور پھر آپ تو جو ہے وہ شانہ بشانہ ساتھ لے کے چلنے کے قائل ہیں، تو اگر عورتوں کی ذمہ داری کم ڈالی گئی بقول آپ کے تو شانہ بشانہ کیسے چلیں گی؟ اور بھی دوسری بات یہ ہے کہ آپ شانہ بشانہ بھی جو کہتے ہیں وہ آپ زبانی دعویٰ ہی کہتے ہیں کہ عورتیں شانہ بشانہ، عملی کی دام آپ بھی نہیں اٹھاتے، کیونکہ اگر آپ عملی طور پہ بھی شانہ بشانہ کے قائل ہوتے تو میں کہوں وہ میڈیا اسکالر ہیں تو ٹی وی پہ بیوی بھی ساتھ ہی بٹھا کے پروگرام کرتے کہ جی بیوی کو بھی پورا حق ہے میرے ساتھ میڈیا میں شانہ بشانہ بیٹھے، یا کم سے کم کسی محرم رشتہ دار کو ساتھ بٹھاتے، پتہ چلتا کہ ہاں جی عورت کو ساتھ بٹھا کے پروگرام کر رہا ہوں کیونکہ میں تو عورت اور مرد کے برابری کا قائل ہوں۔ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یا یہ کہ جس لبرلزم یا مغرب کو خوش کرنے کے لیے آپ جو عورتوں کو کامل العقل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مغرب بھی خوش ہو جاتا کہ آپ تو واقعی یار عورت کو ساتھ بٹھا کے ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں، آپ تو واقعی عورتوں کو جو برابر لے کے چلنے کے قائل ہیں، جتنی عقل آپ کی اتنی عورت کی، تبھی آپ نے کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ تو وہ آپ کی جرت کو اور آپ کی شریعت سازی کو سلام کرتی، مغرب بھی آپ کو سلوٹ کرتا ہے، کیوں نہیں کیا؟ اور پھر اس سے زیادہ بڑا کوشچن تو یہ ہے کہ خود خالق کے کائنات نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ وہ زیادہ توہین آمیز نہیں ہے ناقص العقل ہونے سے؟ آپ کو ناقص العقل کے عنوان سے توہین فیل ہو رہی ہے عورت کی کہ یار عورت کی توہین ہو گئی ہے اور آپ کو ہمدردی کا ہیضہ ہو گیا، تو آپ اس پر سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ خالق کائنات نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح پورا کامل پتلا بنا کے اماں ہوا کو پیدا کیوں نہیں کیا؟ کر سکتا تھا نا اللہ، آدم کا پتلا بنا، اماں کا ہوا کا بھی پتلا بناتے، دونوں کو زندہ کرتے، لیکن وہ آدم کی پسلی ٹیڑھی پسلی توڑ کے اس میں سے اماں ہوا کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا مطلب خالق کائنات کچھ اشارے کر رہا ہے، اس تخلیق کے اندر کوئی اشارے کر رہا ہے کہ عورت کا کیا سٹیٹس ہوگا اور مرد کا کیا سٹیٹس ہوگا۔ تو خالق کائنات خود ایک چیز سٹیٹس متعین کر رہا ہے، اور آپ خامخواہ کی ہمدردی کا حیضہ لے کے چل پڑے، نہیں جی نہیں عورت تو کامل العقل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط وے پہ جا رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ تخلیق کائنات جو ہے جس انداز سے ہو رہی ہے، عورت کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے، جس سٹیٹس پہ خالق نے اس کو رکھا ہے کہ آدم کی پسلی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کے اندر کوئی راز ہے، آپ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، آپ کو آنکھیں نہیں چرانی چاہیے۔ اللہ نے سر کو سر بنایا، پیر کو پیر بنایا ہے، کل کو آپ کہہ کہ یار یہ پیر کو پیر بنا کے پیر کی توہین ہو گئی، پیر کو تو سر ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی آپ کو یہ سوال کر دی یار یہ پیر کی توہین کر دی، اللہ نے پیر کو نیچے کر دیا، سر کو اوپر کر دیا، تو آپ کہیں گے نہیں اصل میں سر بھی پیر ہی ہے، سر بھی پیر ہی ہے، یہ وجہ ہے کہ انسان جب بھاگتا ہے سر کو پیر کو سر پہ رکھ کے بھاگتا ہے، یہ کہہ کر سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگا، تو آپ کہیں گے نہیں پیر بھی سر ہی ہے، تو آپ پیر کو خام خواہ سر بنانے کی کوشش کریں گے تو حماقت ہے نا یہ۔ اب کوئی کیا ہاتھ، یار ہاتھ کو اتنا مقدس بنایا، اس سے قرآن کریم پڑھ کے محبوبوں کو گلے سے لگاتے ہیں ان ہاتھوں سے، یار پیر یار دیکھو پیر نیچے کر دیا، نہیں آپ کے نہیں یہ ہاتھ کا مرتبہ وہ نہیں جو پیر کا ہے۔ کیسے؟ کہتے اس لیے کہ ہاتھ پیروں کو پکڑتے، پیر ہاتھوں کو نہیں پکڑتا، یعنی پیروں کا مرتبہ بہت زیادہ ہے بلا وجہ۔ اب حقیقت سے کیوں نگاہیں چراتے ہیں؟ اللہ نے عورت کا جو سٹیٹس بنا دی اس کو تسلیم کریں، اور عقل مند سمجھدار عورتیں تسلیم کرتی ہیں اس کو، ہمیں اللہ نے جس مقام پہ رکھا ہے اس پہ، الرجال قوامون علی النساء، مرد کو جو مقام دیا عورت کے مقابلے میں وہ دیا ہے،
تو اس میں آپ کو آپ کیوں کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں؟ کیوں آپ آئیں بائیں شائیں کر کے حدیثوں کو توڑتے مروڑتے ہیں؟ جیسے ابھی کہہ دیا جی ناقص العقل ناقص الدین کا مطلب ہے ذمہ داریاں کم ڈالی گئی ہیں. آپ جو پیر کو سر ثابت کرنے کی کوشش بلا وجہ کر رہے ہیں، بھی اللہ نے جہاں جس کو رکھا ہے اس کی ایک اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. اور یہ ناقص العقل عورت کو کیوں رکھا ہے، یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے. آپ اس کو ظاہری نظر میں توہین سمجھ کے اس عورت کے بارے میں الٹی بات کر رہے ہیں. یہ توہین نہیں ہے، یہ اس عورت کا اعزاز ہے. اس سے عورت کی محبوبیت بڑھتی ہے، اس سے عورت کی محبوبیت بڑھتی ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ دیکھو عورت جو ہے یہ محبوب ہے، یہ محبوب ہوتی ہے. آدمی اللہ نے وہ عاشق بنایا ہے، تبھی آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے عورت کو پیدا کیا ہے. اس کی میں راز یہ ہے کہ یہ اللہ کی یہ سنت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جس کے وجود سے جو پیدا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے ہے. دیکھو ماں کے باپ کے نطفے سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو باپ اولاد کی فکر میں ہوتا ہے. ماں کے پیٹ میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں اپنے بچے پہ جان نچھاور کرتی ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں یہ توجہ اور یہ محبت عورت کو دینا چاہتا تھا، اس لیے آدم کے وجود میں سے پیدا کیا تاکہ وہ جو فطری جو تخلیق کا حصہ ہے نا کہ اب آدم اس کے پیچھے ہوگا، اس کو مس کرے گا، اس کو نہ نظر آئے گی تو اداس ہوگا. تو اللہ یہ محبوبیت حوا کو دینا چاہتا تھا، تبھی آدم میں سے حوا کو پیدا کیا. اگر مستقل دو وجود پیدا کرتا تو وہ محبت ہو سکتا نہ ہوتی کہ جو انسان کے وجود کا جز ہونے سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے یہ کیا کہ تاکہ حوا کے ساتھ آدم کی محبت ہو. اور یہی وجہ کہ پھر آپ کو پتہ ہے زمین پہ جب دونوں اترے ہیں آدم علیہ السلام کی طرح مس کرتے تھے، ان کو تلاش کرتے، یہاں تک کہ گھومتے گھومتے میدان عرفات کے اندر ملاقات ہوئی. جب دیکھا تو آدم علیہ السلام دوڑے حوا کی طرف، اور حوا کو اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا کیا تھا جو کائنات کی بیٹیوں کو دیا، سارا حسن اکیلی حوا کو دیا تھا. اتنی حسین و جمیل. آدم دوڑے ان کی طرف، وہ ان کی طرف دوڑی اور لپٹ گئے. اسے تو میدان عرفات کو عرفات کہتے ہیں کہ وہاں پہچان ہوئی، دونوں نے پہچانا ایک دوسرے کو کہ یار تم کہاں، کیونکہ اللہ نے جب مختلف جگہوں پہ اتار دیا تھا. ان کو سری لنکا میں اتارا، سرندیپ کے جزیرے پہ آدم کو، ان کو جدہ میں اتارا. تبھی جدہ کو جدہ کہتے ہیں نا کہ وہاں اما ہوا جو ہے ہماری دادی، جدہ دادی کو کہتے ہیں، ان کی قبر وہاں ہے. تو دیکھو تو یہ حکمتیں ہیں. اب انہیں ریالٹی کا آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ اما ہوا کو ٹیڈی پسلی کیوں پیدا کیا؟ آج تک عورتوں کو لوگ کہتے ہیں آپ ٹیڈی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں. حالانکہ یہ اس کی توہین نہیں ہے ٹیڈی سے پتلی پیدا ہونا، یہ اس کا اعزاز ہے. کیونکہ اس میں راز اصل میں ہے کہ دیکھو پسلی جو ہوتی ہے، پسلی کا ٹیڑھا ہونا یہ پسلی کا حسن ہے. پسلی کا سیدھا ہونا حسن نہیں ہے. اب آپ پسلی کو سیدھا کریں تو آپ کیا، آپ ویسے وہ ہلاک ہو جائیں گے. ایکسیڈنٹ میں پسلیاں سیدھی ہو جاتی ہیں تو ڈاکٹر ان کو دوبارہ اسی طرح ٹیڑھا کرتے ہیں. تو یہ ایک جنگلہ جو بنا ہوا ہے ٹیڑھا، یہ اس کا حسن ہے. تو کہتے ہیں کہ اما ہوا کو ٹیڑھے پسلی سے پیدا کرنے میں ان کی خاص ایک ناز و نخرہ کا اشارہ ہے کہ ایک خاص ٹیڑھا پانے طبیعت میں ایک ناز و ادا ہے، اور یہ ناز و ادا ہی محبوبوں میں حسن پیدا کرتی ہے. اس لیے اللہ نے اس کو وہاں سے پیدا کیا تاکہ اس کے اندر وہ ایک خاص ایک ناز رہے. عاشق اس کو منائے وہ ناز سے ذرا ادھر ادھر ہو تو اس کو مستی کے اندر لطف بڑھے. تو اس میں ٹیڑھے سے پیدا ہونا توہین نہیں. ایسے ناقص العقل کہنا یہ توہین نہیں ہے، یہ اس کا ایک اعزاز ہے. یہ اس معنی میں کہ دیکھو کامل عقل ہوتا نا بالکل ایسا مطلق وہ نہیں. عقل کا ناقص ہونا یہ اس کے اندر ایک بھولپن پیدا کرتا ہے، ایک کمی پیدا کرتا ہے سمجھ اور اس میں سمجھ میں اس میں ایک بھولپن پیدا کرتا ہے. تو دیکھو چھوٹا بچہ اس کی عقل تو بہت ہی کم ہوتی ہے نا، وہ کتنا بھولا اچھا لگتا ہے. بالکل. ایون گدھے کا بچہ بھی کتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ بھولا ہوتا ہے. ایون بھولے بچے ہرن کے جنگلوں میں دیکھے آپ یوٹیوب پہ تو شیر اس کو کھاتا بھی نہیں، اس کو بھی اس پہ پیار آتا ہے، بھولپن. تو کیونکہ عقل بالکل کم لیول پہ ہے نا، تو عقل بڑھتی جاتی ہے، وہ لیول جو ہے نا بھولپن کا کم ہوتا ہے. تو عورت کے اندر جو ہے ناقص العقل کا مطلب یہ ان کے اندر خاص قسم کا بھولپن ہے. یہ بھولپن بھی اس کے اندر حسن پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ وجہ کہ آپ دنیا میں بھی دیکھیں جو عورت بڑی مکار ہے، یار میں کھرنٹ ہو تو لوگ سارے اس سے بھاگتے ہی ہیں نا. لیکن ایک بیوی یا محبوب بھولپن اس کے اندر ہو تو آپ کو پیارا لگتا ہے. تو ناقص ہونا یہ بھولپن کا اشارہ ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ اس کی کوئی توہین کر دی ہے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں جو عزت اور اعزاز کے جو طریقے ہیں اس کے اندر دونوں کو اللہ نے برابر رکھا ہے.
لہٰذا قرآن کریم میں اللہ نے کہا جس تقوی اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ کے مرتبے بننے ہیں، دنیا میں اعزاز بننا ہے، وہ مرد ہو عورت ہو، عابدون عابدات، صائمون صائمات، وہ سب کے سب اللہ نے برابر رکھے ہیں کہ جو جتنا عمل صالح کرے گا اتنا اللہ کے مقام پائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اللہ کے اعزاز اور نجات کا مدار اللہ نے یہ نقص اور کمال پہ رکھا ہی نہیں ہے۔ کسی کی کامل عقل ہے، ناقص ہے، اس سے بحث ہی نہیں ہے، بس عمل صالح ایمان کامل جس نے کیا وہ آگے بڑھ گیا۔ کوئی ام المومنین بن گئی ہیں تو بعد میں کوئی ابو جہل ہو بھلے کتنا عقل مند ہو، لیکن ام المومنین کہاں پہنچی ہیں؟ بعد والی پہنچ نہیں سکتے۔ وہ معاملے میں برابر رکھا ہے، اور یہاں جو کمی بیشی یہ اس کی محبوبیت میں رکھی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی کہا، یہ حقیق بیان کی کہ دیکھو تم لوگوں کو جو ہے میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، بخاری کی حدیث۔ اچھا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ تم لوگ جو ہے نا وہ جو ہے لانتے بہت کرتی ہو اور ناشکریاں کرتی ہو، اپنے شوہروں کی بھی ناشکری کرتی ہو اور احسان نہیں مانتی ہو، اس وجہ سے تمہیں وہاں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ تو اور ایک روایت میں فرمایا کہ تم ناقص العقل اور ناقص الدین ہو، دین میں بھی ناقص، عقل میں بھی ناقص ہو۔ جب یہ بات کی تو صحابیات نے خود پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں، کیسے ہم کیسے ناقص العقل ہیں؟ گویا کہ یہ آج کا سوال نہیں، سوال اس سے ہو چکا ہے، اور نبی نے یہ ریئلٹی بیان کر دی۔ نبی نے کہا دیکھو بات تمہاری جو ہے وہ دو کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے۔ جب گواہی دیتے ہیں تو دو کی گواہی ایک کے برابر ہے، اس کا مطلب آدھی گواہی تمہاری، اور یہ تو ہوگی تمہاری عقل کا نقصان۔ اور ادھر جو ہے تمہاری عبادت، کہا کہ مہینے میں تم جو ہے نماز اور روزے نہیں پڑھتی ہو کہ ایام آ جاتے ہیں، اور پھر نماز کی قضا بھی نہیں کرتی ہو، تو ہر مہینے کے 6 دن 8 دن 10 دن کی نمازیں گئیں، تو مرد پورے مہینے نمازیں پڑھتا تو اس تم سے آ گئی ہے نا، تمہاری نمازیں رہ گئیں 8-10 دن کی، تو یہ دین کا نقصان۔ تو چپ ہو گئی کہ جی ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مسئلہ یہ ایک ایسی ریئلٹی نبی نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں، میں نے اور آپ نے تو نہیں کیے۔ اب آپ بلا وجہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے نبی کے اس بیان کے مقابلے میں اس کو توڑ موڑ کے کامل العقل ثابت کرنے کی کوشش کریں، یہ حماقت ہی وہی والی بات ہے۔ آپ بلا وجہ پیروں کو سر بنا رہے ہیں، پیر ہے، سر ہے، اور پیر کے بغیر سر کی قیمت نہیں ہے۔ سر جو اٹھا نظر آتا ہے پیروں کی وجہ سے ہی، پیر کٹ جائے تو بندہ زمین پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو بات عورت کی وجہ سے مرد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اگر کامل عقل ہے اور کامل الدین ہے عورت کی وجہ سے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا آدھا ایمان ہے، جب تم نکاح کر لیتے ہو شادی ہو جاتی تمہارا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عورت تو تمہارے کمال دین کا ذریعہ بنی، تو اللہ نے اس کو تو وہ مقام دے دیا تمہیں۔ اور وہ عورت وہ تمہاری ایسی مشیر ہوتی ہے کہ بڑے بڑے مسئلوں سے تمہیں نکال لاتی ہے۔ جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا القاء ہوا، نبوت ملی اور آپ جو وہ کانپتے ہوئے آئے، جب جبرائیل کو دیکھا تو زملونی مجھے چادر اڑا دیجئے۔ حضرت خدیجہ ہی تھی نا، کہا کیا ہوا؟ بتایا کہ اس طریقے سے میں نے دیکھا اور مجھے لگتا ہے میری جان کو خطرہ ہے۔ تو تسلی دینے والی کون؟ بیوی۔ اور وہ کائنات کا شاہ جو ساری کائنات کو تسلیاں دینے آ رہا ہے، اس کو تسلی بیوی دے رہی ہے خدیجہ۔ کہا کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو، آپ تو غریبوں کی دادرسی کرتے ہیں، بیواؤں کے سر پہ دوپٹے رکھتے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، رفائی فلاحی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، انشاءاللہ اس میں کوئی خیر ہے۔ ایسی تسلی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے انشاءاللہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو دیکھو خاتون کی تسلی، تو بیوی تو ایسا سہارا بنتی ہے کہ شوہر پھر میدان کے اندر عظمت سے چلتا نظر آتا ہے ایسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی، اور یہاں تک کہ وہ حج کے موقع پہ، صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ احرام کھول دو، تو صحابہ احرام نہیں کھول رہے، کیونکہ غم تھا کہ یار ہم عمرہ نہیں کرنے جا سکے ہیں، اور غصہ تھا نوجوانوں کو۔ تو نبی پاک نے کہہ بھی دیا احرام کھول دو، کوئی بھی سر نہیں مڑا رہا۔ تو آپ خیمے میں آئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہیں، کہا کہ آپ افسردہ ہیں، خیریت؟ کہا کہ تیری قوم کو میں نے کہا کہ احرام کھول دو، لیکن کوئی بھی ہلا نہیں اپنی جگہ سے، سارے بیٹھے ہیں، کسی نے بھی وہ سر مڑانے کے لیے قدم نہیں بڑھائے۔ آپ کو غم و دکھ۔ تو حضرت ام سلمہ اور بیوی ہیں، عورت ہے، دیکھو کیا کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ باہر بیٹھ کے سر مڑانا شروع کر دیجئے، خود ہی مڑائیں گے آپ کو دیکھ کے۔ اب دیکھو یہ اللہ نے عورت کو دیکھو کیسے مرد کا کیسے اعزاز کا حصہ بنایا ہے۔ بھلے وہ اس کو ناقص العقل کہا، لیکن بھائی اس کی عقل آپ کی عقل کا مل کے آپ کو کہاں پہنچا رہی ہے۔
تو نبی صاحب یہ کہا کہ اچھا یہ بات تو صحیح. آپ باہر نکلے, آپ نے حکم دیا سر مڑاؤ برا. آپ کا سر جیسے مونڈنا شروع ہوا تو سب نے صحابہ دیکھا, تو پھر یہ حالت ہوگی تو ایک دوسرے سے بڑھ کے سر مڑانے لگے کہ نبی نے شروع کر دیا سر مڑانا. ان کی اتباع میں سارے عاشق اپنے سر مڑانے لگ گئے. تو دیکھو ایک عورت کی بات نے کہاں پہنچایا. تو اور یہ خام خواہ آپ عورتوں کو ڈپریس کرتے ہیں, مغربی کو خوش کرتے ہیں کہ جی اسلام نے لگتا عورت کو مقام گرا دیا ہے. گرایا نہیں, ناقص العقل کہا تو کہا, وہ تو نبی نے کہا, ڈیفینیٹ بالکل کہا. اب اس میں آپ تعویلیں نہ کریں کہ ناقص العقل کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داریاں کم کر دی ہیں, یہ کر دی. کیوں ذمہ داری کم کر دی؟ پھر کوئی کمی ہوگی تبھی تو کم کی ہے نا. بچے پہ ذمہ داریاں آپ کم ڈالتے, آپ اس میں کمی محسوس کرتے ہیں. یہاں تک کہ خود شریعت اسلامی نے دیوانے پاگل پہ بالکل کوئی ذمہ داری ساری اٹھا لی. تو کوئی کمی تو ہے نا, عقل سرے سے نہیں ہے. اور یہاں بھی کوئی کمی عقل کی ہوئی, کوئی دین کی کمی ہوئی, تبھی تو آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہے نا. تو آپ اس حقیقت کو مانیں, لیکن اس حقیقت کو آپ یہ نہ کہیں اور نہیں جی ہم نے بڑی بڑی عورتیں دیکھی وہ تو بادشاہ گزری, بعض عورتیں ایسی دیکھی مردوں کو لیڈ کیا, بعض عورتیں ایسی دیکھی وہ تو جناب انہوں نے فوج کے لشکروں کو لیڈ کیا. بھائی وہ لیڈ کرنا کامل عقل ہونے کی دلیل تو نہیں ہے, کیونکہ ناقص العقل ہو کر بھی اگر لیڈ کرے تو یہ کون سی حدیث کے خلاف ہو گیا؟ بالکل. جتنی عقل چاہیے کسی چیز کو لیڈ کرنے کے لیے اتنی عقل ان کے پاس ہے, لہذا انہوں نے لیڈ کیا. لیکن اس سے کامل عقل ہونا کہاں ثابت ہوتا ہے؟ اگر یہ بات ہے پھر دنیا کے بادشاہوں کی سب کی عقلیں متفاوت ہیں, کسی کی زیادہ کسی کی کم. تو پھر آپ مردوں میں بھی آپ کیٹیگرائز کریں کہ جی اس کیٹیگری کے لوگوں کی عقل سب سے اوپر, اس کی نیچے, تو آپ تو مصیبت میں پڑ جائیں گے. پھر آپ مردوں کے لیے بھی آپ مستقل بحث اور دلائل دیں. تو معلوم ہوا کہ آپ جب مغرب کو خوش کرنے کے لیے احادیث طیبہ کا سیدھا عنوان جو نبی نے بیان کر دیا کہ آدھی گواہی ہے عورت کی, دیکھو کیونکہ اس وجہ سے کہ دیکھو فرمایا کہ بھول جاتی ہے, قرآن کی آیت آپ نے تلاوت کی کہ یہ بھول جاتی ہے, دوسری بھی عورت کو یاد کرواتی ہے کہ بھئی یہ بات تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس باقی وہ حصہ جو بیان کیا کہ نبی نے کہا کہ تم لوگ تو اتنی ذہین ہو کہ جب وہ بڑوں کی عقل لے اڑتی ہو. تو بھی عقل لے اڑنے کا عقل سے تعلق نہیں ہے. ہاں اس لیے کہ دوسرے مقام پہ دیکھو زلیخا نے یوسف علیہ السلام پہ ہاتھ ڈالا ہے, اور وہ سارا قصہ قرآن بیان کیا, اور پھر باہر نکل آئیں. تو باہر نکلتے ہی فوراً جو ہے وہ اپنے شوہر کو کہنے لگی دیکھو جو آپ کی بیوی کے عزت پہ ہاتھ ڈالے اس کی کیا سزا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں ہاتھ ڈالا, انہوں نے ڈالا. اب یہ بحث شروع ہوئی تو ایک معصوم بچے نے گواہی دی, انہیں گواہی دی کہ اگر دیکھ لو کہ یہ قمیض جو ہے اگر جو آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف قصوروار ہے, زلیخا بے گناہ ہے, اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا گناہ گار, یوسف بے قصور ہے. اب جب قمیض دیکھی تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی, کوئی یوسف بھاگ رہے تھے, پیچھے زلیخا نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تھی. تو اس سے ایک اصول بیان کر کے فیصلہ کر دیا. تو اس پر قرآن نے کیا الفاظ ذکر کیے عزیز مصر کے, کہا کہ انا قیدا کننا عظیم, کہ عورتوں سے کہا تم عورتوں کا جو ہے یہ مکر اور تدبیر تم لوگوں کی بڑی زبردست ہوتی ہے, تم لوگ یہ تدبیر جو ہے نا بڑی زبردست. تو قید فرمایا, قید کہتے جال, یہ قید. تو گویا کہ تمہاری جو چال ہوتی ہے نا یہ بڑی زبردست ہوتی ہے, بڑوں کو اڑا دیتی ہے. تو وہ جو کہا نا کہ تم بڑوں کی عقل اڑا دیتی ہے, اس سے کامل عقل ہونا ثابت نہیں ہو رہا. اس سے تم لوگوں کا قید اور تدبیر جو ہے نا, یہ تدبیر سازی جو ہے نا, یہ ایسی تم کرتی ہو کہ بڑے بڑے عقل مند بھی ڈہ جاتے ہیں. تو اس تدبیر سازی کا تعلق عقل کامل کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ قرآن نے خود قید کن عظیم, تمہارا مکر جو ہے, تمہاری یہ تدبیر بڑی زبردست ہوتی. اس لیے حدیث میں فرمایا النساء حبائل الشیطان, یہ فرمایا کیونکہ یہ شیطان جو ہے یہ اپنے جال عورتوں کے ذریعے ڈالتا ہے, کیونکہ عورتوں کی تدبیر زبردست ہے, وہ تدبیر ایسی کرتی ہیں کہ جناب بڑے ڈھہ جاتے ہیں. تو اس سے کامل عقل ہونا ثابت تو نہیں ہوا نا کہ آپ کا جی آپ کامل. تو پھر نبی کا پھر وہ بات غلط ہوگی, آپ ایک جگہ ناقص کہہ رہے ہیں, دوسری جگہ اتنی تعریف کر کے کامل کہہ رہے ہیں, تو پھر نبی کی کون سی بات درست تھی؟ خود نبی کی باتوں میں تضاد کیوں آ گیا پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی دونوں جگہ الگ معنی مراد لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے میری درخواست یہ, اس قسم کے جو اسکالرز ہیں قابل احترام ہے, ان کی بھی کوشش ہے کہ دین کی شاید اشاعت کرنا چاہتے ہیں, لیکن بھائی صحیح وے میں کریں اور بغیر اس کے مغربی جو ہے وہ چاپلوسی کے کریں, پورے کانفیڈنس سے جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس پر منوان ایمان. نہیں آپ کو مفہوم سمجھ میں آتا, کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے, اللہ کے رسول نے کہہ دیا بس. لہٰذا یہی اہل ایمان کی شان ہے, اسی میں آپ کا جو اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے. پریسائز, ماشاء اللہ, ویری نائس, ایکسلنٹ.
بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا. یقین ہے آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا. بہت حضرت بہترین, بہت خوب, بہت خوب. کالوں کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کون لائن پہ ہیں. السلام علیکم, یور آن ایئر. ہیلو جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی حضرت میں منیری بات کر رہا ہوں, محمد ادیب منیری, ہندوستان, دلی سے. جی حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی جی حضرت جی ماشاء اللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے. حضرت جی ماشاء اللہ آپ کی برکت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. حضرت جی بھی پچھلے کچھ دنوں میں آپ سے بات ہوئی تھی روح کی باتوں میں, تو جب تو ماشاء اللہ پھر آپ کی کرامت دیکھنے کو مطلب دیکھنے میں آئی کہ بس آپ سے مطلب بات ہوئی. اور یہاں پہ دراصل فجر کا وقت ہوتا ہے جب روح کی باتیں آتی ہیں, اور میں مطلب چاشت کے وقت میں سویا, میری آنکھ لگی اور میں نے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کری, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ڈرو مت, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی نبی ہیں وہ سب تمہارے مطلب حفاظت کریں گے, ساتھ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس دیا مجھے, فرمایا اسے پہنو, اور میں مطلب اسے نا لباس کو پہن رہا ہوں. تو حضرت ماشاء اللہ یہ سب آپ کی برکتیں ہیں. ہم تو مطلب ناقص لوگ ہیں, کہ تو جو ہے جو شیخ ہوتے ہیں ان کی برکتیں ہوتی ہیں. حضرت جی میں لائن ڈراپ ہو گئی سوال کے وقت. ماشاءاللہ بھائی عدیل منیری, بہت خوبصورت خواب دیکھا آپ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی, اور پھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس دیا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس تو وہ زیرہ تھی, کیونکہ آپ زیرہ پہنا کرتے تھے, اور زیرہ جو آپ جانتے ہیں کہ میدان جنگ میں حفاظت کا باعث بنتی ہے. تو اس کا مطلب آپ کو الحمدللہ ہر طرح کی حفاظتی جو ہے حصار آپ کو نصیب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے. آپ اشاعت دین, دفاع اسلام اور خدمت خلق میں بالکل جم کے لگے رہیں, ثابت قدم رہیں. انشاءاللہ اللہ کے رسول کی رحمت اور ان کی نظر کرم ساتھ رہے گی, اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. لومت لائم کی پرواہ نہ کریں. انشاءاللہ پیر مرشد بھی دعا بھی آپ کے ساتھ ہے. میری ہر طرف توجہ رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری بات نہیں کامیابیوں اور برکت عطا فرمائیں گے. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم, یور آن ایئر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے حضرت جی میری دوبارہ کال مل گئی. میں عمرانہ بات کر رہی ہوں میامی سے. حضرت جی مجھے 3-4 دن سے بہت ڈپریشن ہو رہی ہے. کل اگر آج میری آپ سے بات نہ ہو سکے تو پلیز کل 2:30 پہ اپنا فون آن رکھیے گا, میں تاکہ آپ سے بات کر لوں. آپ کا نمبر نہیں ملتا. بہت ٹھیک میسج مل گیا آپ کا. لگتا ہے واقعی بہت پریشان ہے کہ آپ کی دوبارہ کال مل گئی ہے, تو آپ بیٹے کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہیں. انشاءاللہ ضرور بات کروں گا. اللہ تعالیٰ آسان کرے. اور میں تو پہلے ہی آپ سب والدین کو کہتا ہوں, آپ ایسے نالائق بیٹوں پر زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کیا کریں, لیکن آپ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. دیکھو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نالائق بیٹے پر جو ہے اتنا ٹائم ویسٹ کیا, اتنا سا ٹائم ویسٹ کیا کہ یا اللہ وہ بھی میرا میری اولاد ہے, اور آپ نے کہا تھا میرے اہل جو ہے وہ سب نجات پائیں گے, میرے بیٹے کنعان کی بھی آپ کو بچا لیجئے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ لا تسل, سوال نہ کر مجھ سے ایسی چیز کا کہ جس کا تجھے علم نہ ہو. انہ لیس من اہلک, وہ تیری اولاد نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح, وہ بدبخت نالائق ہے. ڈانٹ دیا. تو قرآن کی اس ڈانٹ سے آپ سبق سیکھیں نا, کہ جو اولاد اتنی نالائق ہو کہ ماں کی نماز بھی برباد, روزہ برباد, اس کی راحت برباد, میاں کے ساتھ اس کی خدمت برباد, پورا گھر عذاب بن گیا. ایسی نالائق اولاد کے پیچھے آپ دوڑتے کیوں ہیں؟ آپ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ڈانٹا, اس ڈانٹ کو سامنے رکھے نا. آپ ایسی اولادوں کے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں, اور آپ کو ٹائم ویسٹ کرتے سال ہو گئے. میاں آپ کو بیمار ہو گیا, اس کو آپ نے اس بیٹے سے زیادہ آپ نے بیمار کر رکھا ہے کہ جی دیکھو میں بچے کو حماد کو لاؤ, پتہ نہیں کیا بھاڑ میں جائے. جس نے آپ کی دین دیانت برباد کر کے رکھ دی ہے, آپ اپنا مسلح سنبھالے خدا سے, اپنی میاں کے ساتھ خوش رہیں. وہ بالغ اولاد کی ذمہ داری ماں باپ پہ بالکل نہیں رہتی. یہ سارے ناظرین سن لیں, اولاد بالغ ہو گئی, اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ سیاہ کرے سفید کرے, آپ پر کوئی دنیا آخرت میں ذمہ داری نہیں ہے. آپ اپنے اللہ کے رسول سے تعلق کو دیکھیں کیسا جا رہا ہے. آپ کی حالت ہے, آپ کی نمازیں خراب برباد اسی پر. بیٹا کہاں, ارے بیٹا کہاں, بھاڑ میں جائے بیٹا. آپ نے اپنے خود بیٹا تو جہنم کے راستے پہ چل ہی رہا ہے, آپ بھی جہنم کے راستے پہ جا رہی ہیں.
اور یہ میں بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ کم از کم وہ جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، آپ تو مسلح پکڑ کے خدا کے راستے پر ہیں کہ یا اللہ تیرے سپرد کر دیا ہے، میرے بچوں کو تو نے سے بچانا ہے، باقی اپنی عبادت اطاعت شوہر کے ساتھ زندگی گزارے، خوش رہیں۔ وہ بیچارہ شوہر آپ کو دیکھتا ہے اور آپ کا منہ لٹکا ہوا ہر وقت، وہ بیچارہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اس سے آپ زیادہ جانتی ہیں، وہ پھر باہر جاتا ہے، پھر کہتے جو فلاں گوری کے پیچھے چلا گیا، فلاں اسپینش کے پیچھے چلا گیا، فلاں سیکھنی سے پھنس گیا۔ مجھے کہتی ہیں عورتیں، غلط کہتی ہیں، کیوں؟ خود منہ بسور کے بیٹھی ہیں کہ جی وہ بیٹے کی غم میں بیٹھی ہوں، بیٹی گھر چھوڑ کے چلی غم میں بیٹھی ہوں۔ بھائی میاں نے پھر جانا ہے، پھر میاں کا وبال بھی آپ کی گردن پہ آئے گا، اس پہ تو آئے گا، آپ پہ بھی آئے گا، کیونکہ بیویوں کو اللہ نے میوں کے لیے راحت بنایا۔ بھائی آپ اپنے میوں کی خوشیاں دیکھیں، بس آپ ان کے ساتھ رہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک میاں بیوی والا ایک تعلق ایسا ہے کہ جو دنیا میں تو ہے ہی ہے، جنتوں میں صرف یہی ایک تعلق رہے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ میاں بیوی کا تعلق اتنا اہم ہے، وہاں جنتوں میں ماں بیٹے کا تعلق کوئی نہیں رہے گا، وہاں ماں اولاد ماں کا تعلق نہیں رہے گا، وہاں سارے ختم، سب ختم، میاں بیوی بیٹھے ہیں جنتوں کے اندر۔ یہ ہو گیا ماں باپ بھی میاں بیوی بن کے بیٹھے، وہاں اماں ابا نہیں ہوگا۔ اب پھر آپ خود سوچیں، میاں بیوی والا رشتہ اتنا قوی ہے، اتنا سالڈ ہے کہ جنتوں میں اللہ نے اسی رشتے کو رکھا ہے، کیونکہ اسی رشتے میں ساری راحتیں ہیں، اسی رشتے میں ساری محبتیں ہیں، اسی رشتے میں ساری عبادتیں ہیں۔ اور آپ کی حالت یہ، اس بچے، اور وہ بچہ آپ کا بچہ میں جانتا ہوں، اس نالائق کی وجہ آپ نے زندگی برباد کر رکھی۔ ایسے نالائق کو تو پولیس بلا کے گھر سے بھگا دو، آپ زندگی سے نکال دو، تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے جب آپ کی ڈبل فون آیا تو مجھے پھر یہ بات آ گئی، میں آپ کو اگر آپ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ تو جہنم کے راستے پہ چلتی چلتی، اور آج ماں باپ بھی خدا کو ناراض کرتی ہے۔ میں یہ کہا کرتا تو کوئی ایک تو خدا کا بن کے رہے، تاکہ کل روز آخرت میں جب اللہ کے یہاں آپ کی وجاہت ہوگی، آپ عدلیہ ولیوں میں شامل ہوں گی، تو کہیں گے اب اللہ میاں یہ میرا بچہ جہنم میں جا رہا ہے، ابھی اس کو جنت میں ڈال دیجئے، تو اللہ کہے گا اچھا چلو تیری سفارش قبول۔ تو کوئی ایک تو نیک رہے بھائی، آپ تو سارے کے سارا خاندان آوا کا آوا بگڑ گیا، تو کل کون کسی سفارش کرے گا؟ آپ اس کو جو بچانے کی کوشش آخرت کی خاطر ہی کر رہی ہیں نا، کہ شراب نہ پیے، کباب نہ پیے، یہ شباب نہ اڑائے، آپ اسی کہ آخر برباد ہو رہی ہے، اسی لیے کر رہی ہے نا، اس لیے کر رہی۔ تو وہ اگر آپ خود اللہ کی ولیہ بن جائیں گی تو انشاءاللہ وہ آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے ہی جائیں گی۔ کچھ تو کرے نا، آپ زیادہ آپ بلا وجہ اپنا سارا برباد کر دیا، کاروبار ہوا برباد کر لیا، میاں کی زندگی وہ اجیرن کر دی۔ تو اس لیے بہن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بالکل کام ڈاؤن ہو جائیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا سے تعلق، اللہ کو پکڑ لیا آپ نے تو اللہ باقی سارے کام آپ کی خود ہی کرتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بار اپنے جذبات میں سے بہت تھوڑا میں نے کہا ہے، لیکن جو تھوڑا کہا ہے اس کے اشارے اور اس کے رموز اور اسرار سمجھ جائیں اور اس پہ عمل کریں۔ حضرت ویری بریو اینڈ ویری ریئل آنسر۔ الحمدللہ میں بتاؤں کہ لوگوں کو ضرور تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر آپ حقیقت نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ صحیح بات ہے۔ اس لیے کبھی کبھی آپ سخت الفاظ اگر آپ کے منہ سے نکل بھی گئے ہیں تو یہ بھی راستہ دکھانے کے لیے، صحیح بات ہے، صحیح، مطلب یہ کوئی دل آزاری نہیں ہے جیسے آپ نے بھی فرمایا۔ صحیح بات۔ تو دس از ویری ڈیفیکلٹ جاب دیٹ یو ڈو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تھینک گاڈ، یو نو۔ بریک کا وقت آ گیا ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، جو ہم بتاتے ہیں کہ جیسے انٹرنیٹ شاپنگ کی بات ہے، امیزون اکاؤنٹ میں امیزون سے شاپنگ کی ضرورت ہے لوگوں کو۔ آج کل بازاروں میں نہیں جاتے ہیں، آن لائن شاپنگ کرتے ہیں۔ آن لائن شاپنگ کرنے کے لیے جب آپ شاپنگ کریں امیزون سے تو گو ٹو smile.amazon.com and select your charity for donation as Al Munir Foundation۔ جو کچھ بھی امیزون کی طرف سے چیریٹی جائے گی وہ آپ کی وجہ سے المنیر فاؤنڈیشن کو جائے گی، آپ کے پیسوں میں سے نہیں جائے گی۔ آپ چیریٹی نہیں دے رہے ہیں، آپ صرف ایک طریقے سے آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں جو امیزون والوں نے بتائی ہے۔ تو اس لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ امیزون میں شاپنگ کریں تو smile.amazon.com کے طریقے سے آپ لاگ ان کریں امیزون کو، اور اپنی فیوریٹ چیریٹی المنیر فاؤنڈیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ امیزون کی جو چیریٹیز ہیں وہ المنیر فاؤنڈیشن کو جائیں۔ یقین کیجئے اس کا بے انتہا ثواب آپ کو ملے گا۔
تو یہ بات میں نے بیان کر دی ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے انشاءاللہ اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني ہر دل سے ہو رشتہ رحم کا. Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life. Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com. کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر. ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرام، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشن اور اب ایئر ٹریولرز کے لیے COVID-19 PCR ٹیسٹ کی سہولت. ریپڈ لیب ریزلٹس ان 72 hours only. کوئنز میڈیکل کیئر، جمائکا فون 718-206-2222. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت. یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1:15 بجے تک آپ کے لیے نیو یارک سے لائیو پیش کیا جاتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ پروگرام کا کوئی حصہ آپ سے مس ہو گیا اور نہ دیکھ پائے ہوں تو رحم ٹی وی پر یہ پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے 2-3-4 دفعہ، تو آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور پورا پروگرام دیکھ سکتے ہیں. حضرت وقت ہوا ہے ہمارے لطائف علمی کا، لیکن کیونکہ بات لمبی ہو گئی تھی اور وقت ہمارا کچھ کم ہو گیا، کالرز ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو کالز لیتے ہیں کچھ. تو کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پہ. السلام علیکم، یور آن ایئر. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب کا نالائق سے مرید بات کر رہا ہوں، لندن سے ارمان بات کر رہا ہوں. اور دوسرا مفتی صاحب کو شکریہ ادا کرنا کہ ان کے پروگرام سے بہت رہنمائی ملتی ہے. میرا خیال ہے کہ کافی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا تو مفتی صاحب ایک چھوٹی سی گزارش تھی کہ ایک چھوٹی سی سسٹر نے کچھ سال پہلے ایک خواب دیکھا تھا اپنے بچے کے لیے. تو اس وقت ایک بزرگوں کو سنایا تھا، ان کا نام تھا مفتی عبدالغفار صاحب، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ بچہ اسکول جانا شروع ہوگا تو یہ جب جائے گا تو اس وقت مجھے یا کسی اور بزرگوں کو یہ خواب سنائیے گا تو وہ اس کا حل نکالیں گے. تو ابھی تو ان سے رابطہ نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کی گزارش کرتا ہوں تو اس میں ذرا تھوڑی رہنمائی فرما دیں. وہ خواب یہ تھا کہ وہ چھوٹی سسٹر نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو ہے نا وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے. تو ہماری ایک کزن ہے وہ بھی دیکھ لی ہے، اور وہ بچہ سیڑھیاں چڑھتا یہ میری چھوٹی سسٹر جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ اتنا اونچا چلا گیا، تو ایک دم وہ اوپر سے اونچائی سے گر جاتا ہے، تو اس کی ایک سائڈ جو ہے نا وہ کام کرنی چھوڑ جاتی ہے. تو اس کے بارے میں ذرا مفتی صاحب برائے مہربانی ذرا کچھ بتا دیجیے. ٹھیک، جی بہت شکریہ. ہم کہتے ہیں خوابوں کی تعبیر نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ باتیں آ جاتی ہیں. جی آپ فرمائیے. جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. آپ ہمارے پروگراموں سے سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا صحیح اتباع سنت کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین. اور باقی آپ نے جو خواب بتایا اور جو ڈیٹیل آپ نے مجھے سنائی ہے، تو اور غالباً آپ نے یہ بھی کہا کہ اب بچہ اسکول جانا شروع ہو گیا ہے، تو اس لیے آپ نے یہ سوال بھی کیا ہے. تو اس کے دو مطلب ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ بچہ بیمار ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. بیمار بہت سخت بیمار بھی ہو سکتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا اور مرض سے نجات ہو جائے گی. اور دوسرا مطلب یہ کہ ظاہری طور پہ جو ہے وہ اس کو نظر لگ جانے کا اندیشہ ہے کہ اگر جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے، دوڑنے بھاگنے لگ گیا ہے،
تو کسی بھی ایسی اونچی جگہ پہ جا رہا ہے تو اس وقت اس کو نظر لگنے کا خطرہ ہے، لہٰذا نظر کے دم کا اہتمام کریں۔ تو لہٰذا پہلے خواب کے نتیجے میں آپ، پہلی تعبیر کے نتیجے میں آپ اس کا گوشت کا صدقہ دے دیں، بڑے گوشت کا صدقہ جو ہے جتنا بھی توفیق ہے اس کی طرف سے دے دیں، یا کوئی جانور ذبح کر دیں، بکرا ذبح کرا دیں اس کی طرف سے، یا مرغی ذبح کروا دیں اور غریبوں میں بانٹ دیں۔ اور دوسرے کے نتیجے میں اس پر جو روزانہ نظر کا دم کریں، سورۃ کوثر روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کے اس بچے پہ دم کیا کریں تاکہ وہ کسی بھی قسم کے نظر سے محفوظ رہے۔ تو یہ اس خواب کی تعبیر ہے، اور اسی کے مطابق انشاءاللہ بچہ کامیابی کی منزلیں طے کرے گا اور وہ ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو حضرت اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے تعریف کرنے سے منہ پہ، اسی لیے میرے پاس لفظ بھی نہیں ہے کہ میں تعریف نہیں کر رہا ہوں آپ کی، کیونکہ آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے شیطان، میں ایسا چاہتا بھی نہیں ہوں، اسی لیے میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں ایک لفظ۔ تو آپ کو میں غیب کی باتوں سے فالو کرتا ہوں، اور اسپیشلی اس پروگرام میں آپ کے ہوسٹ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں جو عزت و اکرام آپ کو دیتے ہیں، وہ ماشاءاللہ پٹیل صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو وقت کا ولی بنائے۔ اور سوالات کے تعلق سے پہلا سوال یہ ہے حضرت کہ آج کا نوجوانوں کا طبقہ ویسٹرن کلچر میں بالکل ہی گھل مل گیا ہے۔ اب حضرت ہمارے گھروں میں ہم سے بڑے بھائی ہوتے ہیں، پر ہمیں اگر شادی کی ضرورت ہے اور ہم کماتے بھی ہیں، نان نفقے کے بھی ہم انتظام کر سکتے ہیں بیوی کا، تو مگر سب کے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے بڑی بہن کی ہو جانے دو یا پہلے بڑے بھائی کی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جس کو ضرورت ہے نفسی طور پہ بھی، سیکشول ڈیزائرز اس کے شاید زیادہ ہوں گے، تو وہ تو گناہ کی طرف چلے جائے گا پھر، کیونکہ اس کے پہلے اس کے بھائی اور بہن ہیں۔ اس کا سولوشن کیا ہوگا؟ پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال، اسلامک منگنی کا طریقہ کیا ہوگا حضرت، یہ بتائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو رحم ٹی وی کی ٹیم کو۔ بہت شکریہ جی۔ ماشاءاللہ آپ نے تو محبت تعریف کا سرا لگا دیا، بہت اچھے انداز سے آپ نے اظہار محبت کیا ہے، اور جو بات آپ نے کہی ہے کہ میں جان بھی دے سکتا ہوں، بس سمجھے کہ آپ نے تو اس تعریف کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان کو بھی سلامت رکھے، ہماری جانوں کو بھی سلامت رکھے، اور سلامتی کے ساتھ ہم اللہ کی دنیا میں عبادت کریں اور آخرت میں ہمیں جنت اور اللہ کی رضا مل جائے۔ اور باقی یہ ہے کہ جو سوالات آپ نے کیے بہت اچھے سینسیٹیو سوال ہیں۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، دین اسلام یہ دین فطرت ہے، یہ کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو دوسرے مذہبوں کی طرح فطرت سے ہٹ کے چلتا ہو، کیونکہ دین اسلام صرف مذہب نہیں ہے، یہ دین بھی ہے، اور دین وے آف لائف کو کہتے ہیں جو فطرت کو دیکھ کے چلتا ہے۔ تو دین اسلام نے جو دین فطرت، اس نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ پہلے بڑی بہن کی شادی ہو، بڑے بھائی کی ہو، پھر چھوٹے کی، اب نہیں، یہ ہر انسان کی اپنی، جیسے آپ نے کہا ہو سکتا ہے اس چھوٹے بھائی کے سیکشل ڈیزائرز جو ہیں وہ بڑے سے زیادہ ہوں، اور بڑا جو فقیر ملنگ ہو اور اس کو شادی میں کوئی جلدی لے کے چھوٹا جو ہے اس کو گناہ مبتلا ہونے کا اندیشہ۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے بالغ ہونے کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کو شادی کرنے میں اختیار دے دیا ہے۔ وہ بالغ لڑکی، وہ بھی ماں باپ کی پابند نہیں رہتی، وہ بھی جوڑ کر رشتہ دے کے کہیں بھی شادی کر سکتی ہے تاکہ اس کی دنیا آخر برباد نہ ہو۔ لڑکا جو ہے بالغ ہو گیا ہے اور نان نفقہ بھی کے قابل ہے تو وہ بھی اچھا رشتہ دے کے شادی کر سکتا ہے، اس میں ماں باپ کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ کھلا جو ہے ایک اصول شریعت نے دے دیا۔ اب ماں باپ عقل مند ہوں تو ان کو چاہیے کہ بچے یا بچی کی جو صورتحال کو دیکھ کے وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کریں کہ دیکھو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے خود ہی اس کی شادی کر کے رخصت کریں، بجائے اس کے کہ اس کو باندھ کے بیٹھے رہیں کہ نہیں بڑی بہن کی شادی ہوگی تو تیری ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تو وہ خود والدین اپنی حیثیت کو اپنے بچے کے سامنے کم کریں گے، اور بچہ پھر اس آپشن کو استعمال کرے گا، اختیار کو استعمال کرے گا جو دین اسلام نے اس کو دے رکھا ہے۔ اگر اس کو نہیں کر پائے گا تو یہ نتیجہ یہ کہ وہ شیطان کے راستے پہ جائے گا، جیسے آپ نے کہا۔ اس لیے جو ایسے والدین کو بھی سمجھداری سے فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا کہ جو رشتے والے آئیں گے وہ کہیں گے جی چھوٹی بہن کی شادی ہوگی، بڑی کی کیوں نہیں ہوئی، چھوٹی کا رشتہ، یہ چھوڑے، اب جس کا رشتہ ہوتا جائے، کہ وہ فیصلہ آسمانوں پہ ہو چکا ہے، اللہ نے جوڑے بنا دیے، جس کی ہونی اس کی ہونی، جس کی نہیں ہونی اس کی نہیں ہونی۔ لہٰذا آپ جس کی رشتہ ہو رہا ہے اس کو کرنا چاہیے، اور اگر ایسی اولاد ہے اور ان کے والدین بالکل سٹبن ہو رہے ہیں اور کچھ سننے کو تیار نہیں، ایسا لڑکی کو دین اسلام نے یہ اختیار دیا ہے کہ لڑکی اپنے جوڑ کے اندر رشتہ دیکھ کے وہاں شادی کر سکتی ہے،
اور لڑکا جو ہے وہ بھی اپنے جوڑ کے اندر مناسب رشتہ دیکھ کے جو ہے، خیر اس کے لیے کفر کی شرط نہیں ہوتی لڑکے کے لیے، لیکن لڑکا بھی ایک رشتہ جو ہے جہاں اس کا دل ہے وہ ایک مسلمان عورت سے جو ہے وہ اس سے شادی کر سکتا ہے. اس میں والدین کی اجازت یا ان کی شرکت کوئی ضروری نہیں ہے، 2 گواہ ضروری ہیں اور قاضی اسلام کی ضرورت ہے. تو یہ گویا کہ ادنا درجے میں اصول میں نے اس لیے بیان کیا. اگر والدین شبن ہیں اور وہ اپنی جو ہے وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی حیثیت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے اور وہ جو ہے جہالت کر رہے ہیں، تو اولاد کو گناہ میں مبتلا ہونے کی اجازت نہیں. اگر گناہ میں مبتلا ہوں گے تو اولاد بھی گناہ گار ہوگی، ہاں اس کے ساتھ والدین بھی گناہ گار ہوں گے. اولاد یہ نہ سمجھے کہ صرف والدین ہوں گے میں نہیں ہوں گا کیونکہ میں تو مجبور نہیں، دونوں ہوں گے. اس لیے جو ہے نا وہ گناہ کا راستہ چھوڑ کے آپ جو ہے وہ نیکی کا راستہ اختیار کریں. باقی منگنی اصل میں گویا کہ ایک وعدہ نکاح کو کہتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ کہ لڑکی اگر پسند آ گئی اس کے ساتھ جا کے جو وعدہ نکاح کر لیتے ہیں اور اس کی علامت کے طور پہ اس کو انگوٹھی پہنا دی جاتی لڑکی کو، وہ لڑکے کو گھڑی پہنا دیتے ہیں یا کوئی پیسے دے دیتے ہیں یا لڑکی کو پیسے دے دیے اور جو وعدہ نکاح ہو گیا کہ ہم آپ یہ رشتہ منظور کرتے ہیں، آپ کا جو ہے وہ ہمارا یہ انشاءاللہ یہ معاملہ طے ہو گیا اور دعائے خیر کر لیتے ہیں. یہ بس یہ منگنی کا پروسیس ہے دین اسلام کے مطابق. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سے 2 سوال تھے. ایک تو یہ کہ جو پڑھا ہوا تیل ہوتا ہے کوئی صورت یا کچھ اس کو غسل خانے میں یا باتھ روم میں رکھ سکتے ہیں، بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ اور دوسرے میں کانوں میں جو ہے بہت سیٹیاں بجتی ہیں اور کان بلاک رہتے ہیں، اس کے لیے کچھ بتا دیں جو ہے ہیئرنگ میں بھی پرابلم آتی ہے. ٹھیک ہے، شکریہ، بہت شکریہ. ہاں جی، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو ہاں باتھ روم میں بالکل رکھ سکتے ہیں، کیونکہ باتھ روم میں آج کل جس طرح باتھ روم میں ہوتے ہیں اس میں کوئی نجاست ٹھہرتی نہیں ہے، وہ فلش ہو جاتی ہے. لہذا وہ جب پاکی کے حکم میں خاص طور پر وہ وضو والا ایریا جو ہے وہاں پر جو الماری لگی ہوتی ہے وہاں پر آپ بالکل پڑا ہوا تیل رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے، دوسرا سوال ان کے کانوں میں، ہاں کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں، اس کے لیے نوٹ کریں سورۃ بروج جو ہے اس کی آیت نمبر 12 جو ہے وہ صبح شام 12 ہی مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور انگلیوں کو پوروں پہ دم کر کے وہاں انگلیاں جو ہے کانوں کے اندر پھیر لیا کریں. تو یہ 11 دن آپ پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ کانوں کی سیٹیاں بند ہو جائیں گی. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. ٹی وی آہستہ کیجیے گا. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جی میں آپ کی مرید ہیوسٹن ٹیکساس سے بات کر رہی ہوں اور آپ کی منہ والی بہن بھی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ آپ کو عمر دراز کرے. اور میں نے بھی روح کی بات میں کال کی تھی اور آپ کا جمعے کا بیان بھی بہت زبردست ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہدنا صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب. حضرت جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں انا اعطینا کا جو اثر کی بات پڑھ رہی تھی اور علم نشرہ کا وظیفہ جو ہے عشاء کی بات، تو وہ انا اعطینا ختم ہو رہا ہے. آپ نے کہا کہ اب سورہ قریش کا شروع کر دیں 125 دفعہ عشاء کے بعد، تو کیا میں وہ انا اعطینا کے اثر یا مغرب کے بعد سورہ قریش کا پڑھ سکتی؟ اور کیا کہتے ہیں باقی تو اللہ کا شکر ہے آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ رب العالمین کافی بہتر. بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. اللہ تعالیٰ جو ہے پیر و مرشد کا فیضان جو آپ تک پہنچائے اور خوب برکتیں دے. اور باقی آپ بالکل جو ہے آپ وہ اثر کے بعد پڑھ سکتی ہیں سورہ قریش والا عمل. اگر آپ جو ہے عشاء کے بعد نہیں پڑھنا چاہتی تو اثر کے بعد سورہ کوثر کی جگہ پر بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا نفع ہوگا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. ٹھیک. حضرت کالیں بھی ہیں لیکن ایک سوال بھی ہے. سوال یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے لوگوں کا مسجدوں میں جانا کم ہوا اور گھروں میں نمازیں اور جماعتیں بھی ہوئیں. تو سوال کسی نے یہ پوچھا ہے کہ ہم گھر میں جو جماعت کرواتے ہیں تو جماعت کروانے کے لیے کیا کوئی خاص کوالیفیکیشن چاہیے؟ کون جماعت کروا سکتا ہے، کون نہیں کروا سکتا؟ اچھا سوال ہے. ہاں لیکن سوال کا جواب تو ہم اس وقت دیکھ چکے ہیں جب یہ کورونا کی آفت شروع ہوئی تھی اور گھروں میں جماعتوں کا اہتمام ہوا تھا. تو کوالیفیکیشن بس جو ادنا درجے میں اتنی کہ وہ جو جیسے خود نماز انسان پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کی ساری شرائط جانتا ہے، اسی طریقے سے اس کو امام بن کے نماز پڑھانی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بس اقتداء کی نیت کرے گا. جو پیچھے نمازی آپ کے ہیں یا پیچھے خواتین ہیں خاص طور پہ، ان کی آپ امامت کی نیت کریں گے کہ میں ان سب کی امامت کے طور پہ آگے نماز پڑھا رہا ہوں. اور جو پیچھے آپ کے ہیں وہ اقتداء کی نیت کریں گے کہ ہم ان کے مقتدی بن کے نماز پڑھنے لگے ہیں.
یہ بنیادی شرط ہے، اور باقی چیزیں وہی ہیں کہ جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے پڑھانی ہے، اور تکبیر تحریمہ کہہ کہ آپ نماز جو اسی طرح جو جہری نماز اسے بلند آواز سے قرات کرنی ہے، اور جو سری ہیں خاموش تو اس آہستہ زبان میں جو ہے قرات کرنی ہے. جو آپ کے پیچھے ہوں گے وہ کوئی قرات نہیں کریں گے، نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نہ سورہ پڑھیں گے، بلکہ وہ تکبیر تحریم اللہ اکبر کر کے ثنا پڑھ کے آپ کے پیچھے خاموش کھڑے رہیں گے. جو قرآن کریم آپ پڑھ رہے ہیں ان کی طرف سے، تو کہ قرآن پڑھنے میں آپ نمائندہ ہیں. امام جو ہے چونکہ نمائندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ گویا کہ درخواست پیش کر رہا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقیر قرات الامام قرات لہ قرات، کہ جو امام بن کے نماز پڑھے تو جو امام کی جو قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے. تو اس طریقے سے بھائی یہی بنیادی شرط ہے. باقی ہے کہ بس صف بندی جب ہو تو امام آگے کھڑا ہوگا، اور مرد اگر دو ہیں کم سے کم دو پیچھے کھڑے ہوں گے. اگر ایک ہے تو آپ کے سیدھے دائیں طرف کھڑا ہوگا، یعنی جہاں سے آپ کی ایڑیاں ختم ہوتی وہاں سے اس کے پنجے شروع ہوں، تو اتنا وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو، اور اس سے پچھلی صف کے اندر خواتین کھڑی ہوں. یہ اس طریقے سے فیملی کے لوگ جو ہے سب بندی کر سکتے ہیں. اگر مرد دو یا دو سے زیادہ وہ اس کے پیچھے سب بنائیں گے، خواتین اس کے پیچھے جو ہے سب بنائیں گی. اگر نامحرم عورتیں ہیں تو محرم عورتیں پہلے سب بنا لیں، 3-4 محرم عورتیں ہیں، نامحرم اس سے پیچھے کھڑی ہوں، کیونکہ ایک صف کا فاصلہ ان کا آ جائے گا، نامحرم عورت اور پیچھے ہو جائیں گی. اگر چھوٹے بچے ہیں تو مردوں کے بعد بچوں کی صف بنائیں، پہلے مرد ہیں اس کے بعد بچے کھڑے ہو جائیں گے، پھر محرم عورتیں اس کے بعد نامحرم عورتیں کھڑی ہو جائیں. اس طریقے سے پوری جو ہے وہ صف بن جائے گی. اس طرح آپ جو ہے نماز پڑھوائیں. بہت خوب، بہت ماشاءاللہ، خوبصورت تفصیلی جواب آ گیا، ہر ایک کی تسلی ہو گئی ہوگی. حضرت آپ کے لیے آپ سے ایک خاص اسپیشل ریکویسٹ ہے. ہمارے سعید اختر صاحب رحم ٹی وی کے، ان کی بیگم بہت بیمار ہیں، سرجری ہوئی ان کی، نیک کی کوئی سرجری ہوئی، اور پھر ان کی سانس کی تکلیف ہوئی، وینٹیلیٹر اور آکسیجن اور یہ وہ سب کچھ ان کا کافی مسائل ہوئے ان کے. تو بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں، جمیکا ہاسپٹل میں ہیں. آپ سے خاص طور پہ یہ درخواست ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں. مجھے معلوم ہے آپ دعا ان کے لیے کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ اعتقاد ایسا ہو گیا ہے جب آپ یہاں دعا کرتے ہیں تو شفا ہوتی ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ ان کے لیے دعا کریں خاص طور پر. بالکل سعید اختر صاحب، سب سے پہلے جو ہے ہم جو ہے آپ کی اہلیہ کی تیمارداری کرتے ہیں، اور ناظرین جانتے ہیں کہ سعید اختر صاحب یہ ہمارے رحم ٹی وی کے جو ہے کمیونیکیشن آفیسر ہیں. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ ہماری رحم ٹی وی کے لیے صبح شام تک وہ دعا کرتے ہیں. اور ان کی جو ہے اہلیہ جو ہے غالباً ان کا نام روبینہ ہے، تو وہ جو ہے کریٹیکل سچویشن میں تھی، اب ماشاءاللہ کافی بہتر ہو رہی ہیں جیسے خبر ہے. تو ہم بالکل دعا کرتے ہیں سعید اختر صاحب، بالکل آپ دل مضبوط رکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہماری دعائیں ہر لمحہ آپ کے ساتھ اور آپ کی اہلیہ کے ساتھ ہیں. آپ کی اہلیہ کو اللہ تبارک و تعالی شفا کلی عطا فرمائے، اور جو بھی مرض اور تکلیف ہے اس سے ان کو جو ہے نکالے، اور غیب سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی اور عافیت اور صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. آپ کو بھی اطمینان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. سعید اختر صاحب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت دے، آپ کے آل اولاد کو بھی ظاہری باطنی برکتوں سے مالا مال فرمائے. دل کی گہرائیوں سے دعائیں ہماری بلکہ پورے ناظرین جو رحم ٹی وی سے محبت کرتے ہیں، ذرا آپ رحم ٹی وی کے ہمارے جو ہے پوری ایک جو ہے ٹیم کا حصہ ہیں، اس لیے آپ کے لیے سارے رحم ٹی وی کے ناظرین کی بھی دعائیں ہیں. انشاءاللہ آپ کی اہلیہ جلد از جلد گھر تشریف لے آئیں گی، ہم دل سے دعا کرتے ہیں. بہت شکریہ. حضرت پروگرام کا وقت تو ہو چکا ہے، 1:15 بج چکا ہے. جیسے میں کہتا ہوں 1:15 بجے تک وہ ہو ہی جاتا ہے 1:15 بجے. اب سلسلہ یہ ہے کہ آپ سے اور آپ سب سے اگلے سال ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ہمیں اجازت دیں آپ. لیکن ناظرین کے لیے بات بڑی صبر آزما ہوگی، اگلے سال میں یہی میرے کہنے کا انداز ہے. اگلے سال میں کوئی وقت نہیں ہے، اگلا سنڈے ہے، کچھ دور نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ 2021 کے پہلے سنڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. ہم سب کو حضرت آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ سب سے اجازت چاہیں گے. آپ سب کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر. السلام علیکم. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله